کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی. مارنا ہے تو مار لو, لٹکانا ہے تو لٹکا دو, ہم نکلیں گے, دڑلے سے نکلیں گے, روڈوں پہ, چوراہوں پہ, شہروں میں, گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو, آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں, ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں. کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا تارک بنائیں گے, ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو, اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے 99 ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہے, ایک نام العزیز بھی ہے. لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مذاق سا بن چکا ہے. میں نے کیا دیکھا, دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کھڑے ہو جائیں. پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست 2008 میں 2 کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے. ایک سائن کیا اکنامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن, جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. جناب علی, چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا, اور اضلاع کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں وکالت ہے. میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے, اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا, علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا. یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی, لیکن میں ان کا وکیل تھا, میں جیلوں میں جاتا تھا, ان سے ملتا تھا, ان پر روا رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے. شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا, اغوا کیا, اور پھر کیا رویہ روا رکھا گیا. شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا, جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جب رہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے, گمنام ہو جاتے, اور گمنامی کے چکر میں نے ڈیلے دیکھی, میں نے خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی وکالت کی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا, اور بدترین تشدد ہوا. شرم کے مارے, حیا کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں. جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں نے اس دن بھی بتایا, یہ وہ ریاست ہے جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے, نہ اس میں نام کا اسلام ہے. اس طرح دونوں ہاتھوں سے 8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالاتوں, اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل میں, چکیوں میں ان کو ڈالا گیا. ان چکیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے. اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے, کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے, اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے. پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا, اور یہ وارداتیں کے پی میں زیادہ ہوئی. پرویز خٹک کو تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو, آفس بیئررز کو, اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار بند کیے گئے. میں نے کہا ہم مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا, لوگوں کو 3 MPO کے نام پہ, اینٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ, FIA کے پرچوں کے نام پہ, انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا. بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ابیوز کیا گیا, اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے, تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے, کن لوگوں کو قانون کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے, کن چھوٹے اور مکروہ لوگوں کو ہم نے منصف کی مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے. آپ یقین کریں, عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر ظالم اور طاقتور نے کی ہے, لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں. عمران خان
जेल में नजर बंद हैं और कानून से वाबस्ता लोग सारे यहाँ पे बैठे हैं। कोई एक वकील इस पूरे पाकिस्तान में खड़ा हो के बता दे कि जेल में किस कानून के तहत पड़ा है, कि है कोई ऐसा कानून जो ये जस्टिफाई करे कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो किस कानून के तहत। तोशाखाना केस में ऑल ऑफ ए सडन 6 माह के बाद जज साहब की तबादला इस्लामाबाद के जिला वेस्ट से जिला ईस्ट में किया जाता है और हुमायूं दिलावर साहब को 6 महीने के बाद लाया जाता है। और वही हुमायूं दिलावर साहब ने जो इंसाफ का हशर नशर किया, पाकिस्तान के पूरे ममालिक को इल्म है। नसरुल्लाह साहब सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद में, वो इद्दत के केस को प्रिजाइड ओवर कर रहे, उन्होंने केस खारिज कर दिया। एक शख्स है मशकूक इरफान नाम है और वो शख्स उनके वकला वही है जो FIA ने या पुलिस ने हमारे खिलाफ इंगेज किए हैं दीगर मुकदमात में। वही वकला जाके रिवीजन दायर करते हैं, सेशन जज साहब हमें नोटिस तक नहीं जारी करते हैं, जबकि क्रिमिनल रिवीजन की बुनियादी शर्त है बगैर नोटिस के किस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं। एक तरफा तौर पे फैसला कर देते हैं, जो ही फैसला होता है हमारे खिलाफ अगली रात को नसरुल्लाह का तबादला हो जाता है, उनकी जगह कुदरतुल्लाह साहब आ जाते हैं। और इसी तरह हर उस जज को ट्रांसफर किया गया जिसने हाथ कड़े करने से इनकार किया। अब मांगो ढूंढो इंसाफ इन लोगों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि हजरत चेयरमैन PTI आप पे एतमाद नहीं रखते हैं और दुनिया भर का कानून है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अदालत ये देखती है कि मेरा कितना इंटरेस्ट या प्रेजुडिस है, ये नहीं देखती है, बल्कि देखती ये है कि जिस शख्स ने मुझ पे उज़र लगाया है उसके कितने एप्रीहेंशन हैं, कितने सब्सटेंशियल हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पे पाकिस्तान में मजालिम तो बहुत हुई है कि वनडे अंदर आते हैं, दंदनाते हैं, तो इस घर पे क़यामत बार बार गुजरती। ये आपकी रियासत है, ये आपका मुल्क है, ये रूल ऑफ लॉ है, अदालतें देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जिसने इस अदलिया की बेतौकीरी की बुनियाद रखी, जब बेंचेस में अदालतें तकसीम हुई और जब ये तमाशा कर रही थी और पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जज सर झुकाए बैठे थे, ये जो वहशत हो रही थी, दरिंदगी हो रही थी, फाशिज्म हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। हत्ता के वकील भी खामोश थे। तहसील और अजला के बारों में वकीलों का हक था उठना। अगर 9 मई को वकला उठते और इन जालिमों के गर्दनों पे हाथ डालते, क्यों कर डर और खौफ हमें इंसान से के स्टेज से गिरा के इतना छोटा कर सकता है? क्या हो जाएगा कौम के लिए और कौम की हुर्रियत के लिए, कौम की आजादी के लिए किसने आगे आना है? सबसे पहले तो वकला का फर्ज है। और 9 मई में पाकिस्तान भर की तहसील सब डिवीजन अजला की बारे डर गई थी, वकला ने जुर्रत नहीं की इनके आगे आने की। और अगर वकला उस वक्त खड़े हो जाते तो खुदा की कसम हालात इस नहज पे ना आते कि जहां पे अब उठना होगा, फ्यूल करना होगा, अपने अंदर गैरत पैदा करनी होगी, कौम में भी ये गैरत पैदा करनी होगी जिसने डंडे के आगे अपनी गैरत का जनाजा निकाला हुआ है। आज इमरान खान जेल में पड़ा है 71 साल की उम्र में। अल्फन कहता हूं, आपकी हुर्रियत, पाकिस्तान की आजादी, आने वाले नस्लों की आजादी के लिए ये शख्स जो है एक छोटे से सेल में पड़ा है, कोई इसकी जाती इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये अपनी मिसाल रकम कर सकता है, क्यों हमें अपनी जानें, अपनी आजादियां इतनी अजीज हैं? आज जिस तरह नाम है, या हमने उठना है या फिर घुटने टेकने और माथा टेकना है। न उठने के लिए, सारी उम्र जलालत की जिंदगी को कबूल करने के लिए। कानून का इतना मजाक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं उड़ाया गया। शाहरियार अफरीदी पे 7 दफा MPO लगे। असद कैसर के 24 स्कूल और कॉलेजेस हैं, तमाम कॉलेजेस को बंद किया गया। असद कैसर पे 9 मुकदमा दर्ज किए गए। मैं एक MNA का नाम गिनवा सकता हूँ, एक लीडर का नाम गिनवा सकता हूँ। उनके खानदानों के साथ उनके घरों से अमलाक उठाई गई। सवाबी का एक MPA है, मिनिस्टर था, शाहराम तरक्की, इसके घर पे इस्लामाबाद में पुलिस ने छापा मारा। एक 5.5 फुट का सेफ था, उसमें उसके भाई के, बीवी के जेवरात थे, पैसे थे। वो 5.5 फुट का सेफ
جب کولا نہ جا سکا تو خرادی کو لے آئے، اس نے رات کے 11:30 بجے وہ سیف کاٹا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ آپ کے پاکستان اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ میں نے اس واقعے کا FIR IG اسلام آباد کے خلاف سیشن جج سے آرڈر لیا۔ ڈاکے پڑے آج لاہور میں سن رہے ہیں، سر پڑھے لکھے لوگ اور صاحب حیثیت لوگ پیسے دے رہے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے۔ پولیس کا جو ہے ایک لاٹری نکلی ہوئی ہے، نو اور نیور۔ آج وقت ہے قوم فیصلہ کرے۔ میں اخیر میں گزارش یہ کہوں گا کہ باتیں بہت زیادہ کی ہیں، میرا خیال ہے سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہمدردی سے لبریز ہیں، ہر ایک گھر کے بیڈ پہ لیٹ کے یا بیٹھ کے بڑے آرام سے ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی دکھا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے قوم کو یہ سوچنا ہوگا، ہمارے ایجنڈے کی آزادی نہیں ہے۔ آرٹیکل 4 کہتا ہے پاکستان کے آئین کا کہ تمام کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے گی۔ MQM PTM ANP اور ہر پارٹی اپنا جھنڈا لے کر جلسے اور کنونشن کر سکتی۔ ہمارے لیے جو ہے یہ حرام ہے، ہر پارٹی جلوس نکال سکتی ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا انہوں نے کیا حشر کیا، کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے ہمیں ذلیل کرنے کا، ہم پہ فسطائیت جو ہے مسلط کرنے کا۔ لہذا میں اس دن خان صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ورکر کہہ رہے ہیں کب نکلیں گے باہر، تو لہذا پوری قوم سن لیں کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی۔ مارنا ہے تو مار لو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو، ہم نکلیں گے، دڑلے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔